اے اللہ پاک، جو مجھے اس وقت سن رہا ہے، اللہ تعالیٰ سب کی دعاؤں کو قبول کر لے۔ اللہ پاک سب کی حاجاتوں کو پورا کر دے۔ جو آپ سے ہاتھ پھیلا پھیلا کے دعا کرتے ہیں، جھولیاں پھیلا پھیلا کے دعائیں مانگتے ہیں، اے اللہ پاک ان سب بہن بھائی ماں باپ ان سب کی دعاؤں کو قبول کر لیں۔ جتنے بھی میرے اپنے پریشان حال ہیں جو مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک سب کی پریشانیوں کو اپنی رحمت سے دور کر دیں، سب کی جو بھی حاجات اللہ پاک پوری کر دیں، جو اولادوں کے لیے ترس رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، جو آپ سے بھیک مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی طرف ایک نظر دیکھ لیں۔ اللہ پاک ان کی دعاؤں کو قبول کر لیں، ان کو اولاد نرینہ سے نواز دیں، سب کو صحت والی زندگی عطا کر دیں۔ جتنے بھی اس وقت اسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، بیمار حال ہیں، تکلیفوں میں ہیں، تڑپ رہے ہیں اور آپ سے التجا کر رہے ہیں، اللہ پاک ان کو صحت دیں، ان کو تندرستی دیں، ان کی تڑپتے ہوئے دل کی صدا سن لیں، ان کی تکلیفوں کو دور کر دیں۔ جو میری بہنیں اپنے گھروں میں بیٹھی ہیں، جن کے رشتے نہیں آ رہے، اللہ تعالیٰ ان کے غیب سے مدد فرما دیں۔ جتنے بھی پریشان حال لوگ ہیں، رزق کے لیے پریشان ہیں، جاب کے لیے پریشان ہیں، کسی بھی حوالے سے پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی تمام پریشانیاں دور کر دیں اپنی رحمت سے، اپنی کرم سے۔ آمین یا رب العالمین۔ چاہے میں ولاگ ڈالوں یا نہ ڈالوں، لیکن ہمیشہ آپ لوگوں کے لیے دعا کرتی رہتی ہوں، کیونکہ آپ لوگ میرے اپنے ہیں اور مجھے بہت سکون ملتا ہے، بہت خوشی ملتی ہے آپ سب کے لیے دعا کر کے۔ آپ لوگ بھی میری اور میری فیملی کے لیے دعا کیا کریں۔ ابھی بس تھوڑا سا یہ تھا کہ میں ولاگ اس وجہ سے نہیں ڈال پا رہی تھی کہ سردیوں میں نا تھوڑا سا انسان سست ہو جاتا ہے، تو بس یہی جو ہے میری کیفیت تھی اور میں اس وجہ سے نہیں ڈال پا رہی تھی۔ لیکن میں نے آپ لوگوں کو بہت مس کیا، جیسے آپ لوگوں نے مجھے مس کرا۔ اور آج جو میں آپ لوگوں کے لیے ولاگ لائی ہوں، بہت جو ہے پاورفل ولاگ ہے۔ آپ لوگ ضرور جو ہے اس میری ویڈیو کو فل واچ کریے گا، میرے چینل کو سبسکرائب لائک شیئر کر دیے گا۔ آپ لوگ کی بہت مہربانی ہوگی، آپ لوگ کامنٹس کرتے ہیں، آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ۔ آج جو میں آپ لوگوں کے لیے ولاگ میں نے سوچا تھا کب سے کہ میں آپ لوگوں کے لیے یہ ضرور جو ہے ولاگ بناؤں گی اس کے اوپر، کیونکہ یہ چھوٹی موٹی جو ہے نا، میں آپ لوگوں کو تسبیح نہیں بتا رہی، یہ بہت بڑی تسبیح ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے خود وعدہ کیا ہے کہ آپ اس تسبیح کو پڑھیں گے، اس کلمات کو پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے بے قرار دل کو سکون دے دیں گے، آپ کی پریشانیوں کو دور کر دیں گے، چاہے وہ کسی بھی حوالے سے کیوں نہ ہو۔ کوئی بھی پریشانی، بڑی سے بڑی پریشانی آپ کی، اللہ پاک اس کو اپنے جو ہے کلام کی برکت سے، اس کی رحمت سے اللہ پاک اس کو دور کر دیں گے۔ تو آپ لوگوں کو جو میں بتانے جا رہی ہوں، آپ کو میں ہمیشہ یہی بتاتی ہوں کہ تہجد کی نماز میں آپ لوگ کو جو بھی تسبیحات میں بتاتی ہوں تو آپ اس میں پڑھا کریں، کیونکہ تہجد کی نماز ایک ویسی ہی بہت بڑی عبادت ہے۔ تہجد کی نماز کی تو بہت ہی فضیلت ہے، اور سردیوں میں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اس کی فضیلت اور اس کا ثواب ڈبل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے ہمیں چاہیے کہ اگر ہم کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے اپنی بات منوانا چاہتے ہیں نا، کوئی بھی دعا قبول کروانا چاہتے ہیں جو سالوں سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تو یہ جو ہے آپ کے پاس ٹائم ہے کہ آپ اس وقت جو ہے اللہ پاک سے تہجد کی نماز سے بھی جو بھی مانگنا چاہتے ہیں آپ لوگ مانگیں، اپنی نیند اپنا سکون مت دیکھیں، اپنی دعائیں قبول کروائیں۔ اور جب تہجد میں ہم کوئی بھی اذکار کرتے ہیں نا تو وہ اور پاورفل ہو جاتے ہیں، تو آپ ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ تہجد میں جب پڑھیں گے نا تو آپ اس کے رزلٹس جو ہے نا فوری دیکھیں گے، کیونکہ تہجد کی نماز میں نا ہر چیز جو بھی آپ کا جیسے کوئی کام آپ کا 5 دن میں ہونے والا ہے نا، تو وہ سیکنڈوں میں ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک آپ کی سیکنڈوں میں دعا قبول کر لیتے ہیں۔ بس ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے اپنی نیند کو قربان کرنا پڑے گا، اپنے سکون کو قربان کرنا پڑے گا۔ لیکن جب ہم کوئی چیز اچیو کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم محنت بھی تو کریں گے نا۔ جب تک ہم محنت نہیں کریں گے تب تک ہمیں وہ چیز کیسے ملے گی؟ بنا محنت کے تو کچھ بھی نہیں ملتا۔ آپ کو بیٹھے بیٹھے کوئی لا کر کچھ دے گا کیا؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا نا، جب تک ہم انہیں ہاتھ پیر نہیں مارتے، جب تک ہم کوئی کام نہیں کرتے، تب تک تو ہمیں کوئی بھی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ تو محنت سے ہی سب کچھ ملتا ہے۔ آپ نے تہجد میں پڑھنا ہے 100 دفعہ۔ دیکھیں 100 دفعہ میں آپ کو اس لیے کہتی ہوں کیونکہ 100 سے زیادہ آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن 100 دفعہ جو ہے آپ لازمی 100 تو آپ نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ آپ نے پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب اس کے پڑھنے کے میں آپ کو فائدے بتاتی ہوں۔ جب آپ سنیں گے تو آپ اس کو کبھی پڑھنا نہیں چھوڑیں گے۔
کبھی کبھی انسان اتنا پریشان ہو جاتا ہے کہ سانس رکنے لگتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ دم گھٹ رہا ہے، لیکن اس وقت جب کوئی زیرو ہمت پر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑتا ہے، دل تیزی سے ہلکا ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے سکون مل گیا، کسی نے دل پہ ہاتھ رکھ دیا۔ یہ احساس خود ایک معجزہ ہوتا ہے۔ جب آپ پڑھیں گے سخت سے سخت پریشانی میں تو آپ کو اتنا سکون ملے گا نا کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ میں بتاؤں آپ کو کہ بہت لوگوں کا تجربہ ہے، بہت لوگوں نے بتایا ہے کہ جب ہم یہ پڑھتے ہیں تسبیح، جب ہم نے دن بھر میں یہ تسبیح پڑھی ہوتی ہے تو کوئی بھی حادثہ ہوتا ہے نا تو اس سے بچ جاتے ہیں، کسی نقصان سے آپ بچ جائیں گے اگر آپ پڑھیں گے۔ کوئی خطرہ اگر آپ کی طرف آ رہا ہے نا تو وہ خطرہ جو ہے آپ نے پڑھی ہوگی تو وہ خطرہ ٹل جائے گا۔ تو یہ صرف میں آپ کو اپنی باتیں ہی بتا رہی، میں سب کی بتا رہی ہوں، جو میری فیملی میں جو یہ تسبیح پڑھتا آیا ہے سب نے بتایا ہے کہ جب ہم نے سوچا کہ ایسا ہم نے کیا عمل کرا تھا تو دماغ میں آیا کہ ہم نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا، تو اس کے پڑھنے سے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کن کن چیزوں سے، کن کن پریشانیوں سے، کن کن حادثوں سے نکال دیا۔ جو لوگ حسد، جادو، بد نظر یا لوگوں کے شر سے ڈرتے ہیں نا، جیسے کچھ لوگوں کو وہم ہوتا ہے، وسوسے آتے ہیں، تو وہ یہ تسبیح روز پڑھیں، کسی بھی ٹائم پڑھ سکتے ہیں، لیکن جیسے میں نے کہا کہ تہجد میں جو ہے یہ بہت زیادہ پاورفل ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کا کوئی ایسا کام ہے جو آپ کو لگ رہا ہے ناممکن ہے، یہ ہو نہیں سکتا، آپ کے دل میں جو ہے مطلب آ نہیں رہا کہ یہ کام ہوگا، تو آپ جو ہے اس وقت جو ہے آپ 100 بار 200 بار جتنی بار بھی آپ اپنی محبت سے پڑھنا چاہتے ہیں آپ پڑھیں، آپ کا ناممکن کام ہو جائے گا۔ آپ دیکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ، میں گارنٹی کے ساتھ آپ کو کہتی ہوں کہ آپ جب یہ پڑھیں گے تو آپ دیکھیے گا ایک آپ کو روحانی طاقت ملتی ہے، ایک عجیب سا مطلب آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے اوپر کوئی کسی نے ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ اور سچ بتا رہی میں آپ کو کہ کچھ لوگ تو ایک ہفتہ پڑھ کے ہی کہتے ہیں کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے سارے کام ہو رہے ہیں، جو ہمارے کام رکے ہوئے تھے نا وہ ہمارے کام ہو رہے ہیں، ہماری دعائیں قبول ہو رہی ہیں اس کے پڑھنے سے۔ اس کے پڑھنے سے بہت معجزے ہوتے ہیں، بہت بڑے بڑے معجزے ہوتے ہیں، جیسے میں آپ کو بتاتی ہوں نا استغفار سے معجزے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے اس سے بہت زیادہ اور بہت بڑے بڑے آپ کے ساتھ میریکلز ہوں گے جب آپ اس کو اپنی زندگی میں جو ہے اس کو شامل کر لیں گے انشاءاللہ۔ اب جیسے کوئی کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو مطلب کوئی گناہ ہے، کوئی ایسی بات ہے جو ہم اندر سے چھوڑ نہیں پا رہے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس کو چھوڑ دیں لیکن ہم اس چیز سے نہیں نکل پا رہے، تو آپ یہ تسبیح پڑھیں، اب دیکھیے گا آپ کے اندر ایسی قوت آئے گی نا کہ ایسی قوت پیدا ہوتی ہے کہ انسان خود رک جاتا ہے۔ یہ تبدیلی بہت بڑا معجزہ ہوتی ہے۔ آپ کوئی بھی کسی بھی پریشانی سے اندر گزر رہے ہیں نا، کسی بھی طریقے کی پریشانی، جیسے وسوسے آ رہے ہیں، برے خیالات آتے ہیں، ایسا گناہ جس میں ہمیں لذت محسوس ہوتی ہے لیکن ہمیں وہ گناہ بھی لگتا ہے، ہم چھوڑنا بھی چاہتے ہیں لیکن ہم چھوڑ نہیں پاتے، تو آپ دیکھیے گا آپ کو ایسی طاقت ملے گی کہ آپ اس گناہ سے بچ جائیں گے، وہ چیز آپ کے اندر ختم ہو جائے گی۔ چاہے رشتے نہیں آ رہے، گھر کا مسئلہ ہے، اپنا گھر چاہتے ہیں، نوکری میں رکاوٹ ہے، نوکری نہیں ہو رہی، ہر طرف سے پیسے کا آنا بند ہو جانا، جیسے کوئی بھی کسی بھی طریقے سے آپ کے جو ہے کوئی بھی پریشانی ہے، اگر گھر میں کوئی اثرات ہیں، کوئی بھی پریشانی ہے، کسی بھی طریقے سے کوئی بھی رکاوٹ ہے، رشتوں میں رکاوٹ ہے، نوکری میں رکاوٹ ہے، کاروبار نہیں چل رہا یا آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی، تو آپ تہجد میں لازمی آپ نے 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ جتنی بار بھی آپ پڑھنا چاہتے ہیں اتنی بار، جتنے ٹائم پڑھنا چاہتے ہیں اتنے ٹائم پڑھ سکتے ہیں، لیکن لازمی تہجد میں لازمی آپ بنا لیں کہ آپ نے پڑھنا ہے۔ تہجد کی نماز ضرور پڑھا کریں، کیونکہ اس سے جو ہے نا آپ کے گھر میں اتنی برکت آئے گی، آپ کے گھر میں اتنا رزق آئے گا، اتنا پیسہ آئے گا، آپ اپنا گھر چاہتے ہیں آپ کو اپنا گھر بھی ملے گا۔ اگر آپ اپنی زندگی میں تہجد کی نماز کو اپنا لیں گے اور یہ تسبیح اپنا لیں گے تو آپ کی زندگی میں جو بھی پریشانیاں ہیں نا خوشیوں میں بدل جائیں گے۔ بس اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا، پھر آؤں گی نئے ولاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔